this hum style awards thing happened, and I found out about it through that youth club reaction video that Raja Zayullah made, where he was basically quoting the article of Dawn or Yahoo. And to be very honest, because I teach in a liberal arts college as well in university, مجھے صرف پڑھ کے دکھ ہی ہو رہا تھا کہ I can vouch for the fact that those women who probably dressed up in this stance and doing all of this have iman in their hearts. Definitely have iman in their hearts. But nobody is going and knock the door. کسی نے ان کو وہ سافٹ سائڈ آف اسلام آفر ہی نہیں, کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں, کسی نے ان کو سمجھایا ہی نہیں کہ بیٹے آپ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں, آپ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس میں اللہ بھی راضی رہے, آپ کی زندگی بھی خوشگوار. ایسا تو نہیں ہے اسلام کوئی کانٹوں سے بڑی زندگی آفر کر رہا ہے, کوئی مشکلات میں ڈالنے کے لیے آیا تھا یہ دین, یا وہ کر رہا تھا. دین میں تو آسانی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی دو چیزیں ملتی, ٹھیک ہے, دو آپشنز ملتی ہیں, وہ ہمیشہ آسانی چنتے, ہمیشہ. He would always pick the easier option. And then she said what? کہ as long as it was away from sin, and if it was something sinful, he would be the farthest away from it. Which means what? کہ ہمارے نبی ایک مزاج سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن میں آتا ہے غالباً حدیث میں کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, مشکل مت پیدا کرو, ان کو خوشخبری دو, ان کو اس طرح ڈراؤ دھمکاؤ نہیں. اب وہ بھی ہم نہیں کرنا چاہتے, تو بھول جاؤ کہ یار مولوی صاحب ایسے ہیں, وہ یہ نہیں کرتے, وہ بتاتے نہیں ہیں, انہوں نے کر لیا نا, انہوں نے سارا گلا کر لیا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے پاس پریکٹسنگ ایسے لوگ ہوں جو سوسائٹی میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور جو دین کو اون اپ کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں, پھر آخری بات کر کے ختم کروں گا. آپ امریکہ کو دیکھ لیں آج, ٹھیک ہے, انگلینڈ کو دیکھ لیں. ان دو ملکوں کے بارے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. یورپ میں ابھی پینیٹریشن بہت کم ہے علماء کی, بیکاز وہاں کے مسائل ہو رہے ہیں. انگلینڈ, امریکہ, one thing that the Muslim community has been able to do tremendously over there is the fact that most people who go to the US and England say کہ یار وہاں دین پریکٹس کرنا آسان. وہاں کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ آج سے 50 سال پہلے, 70 سال پہلے, 100 سال پہلے, یہ ایک پرسپیکٹو دے رہا ہوں, اس کو آپ چیلنج بھی کر سکتے ہو, گئے, وہ گئے کس لیے تھے؟ تبلیغ کے لیے تھوڑی گئے تھے, ڈالر اور پاؤنڈ کمانے گئے تھے, ٹھیک ہے, میچز ہی بات. بٹ وہاں جا کے ان کو ایک تو یہ ریئلائز ہوا کہ دین کی آئیڈینٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. آئی میٹ سیکولر پیپل جو ایک بات کہہ رہے تھے یار اذان کی آواز سننے کو ترس ہے. وہاں مسجد ایکچولی کمیونٹی سینٹر کے طور پہ نا ایکٹ کر رہی ہوتی. مسجد سے ہر ایک کو لگاؤ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مسجد گورنمنٹ آف انگلینڈ نے نہیں بنا کے, کمیونٹی میں خود کچھ لوگوں نے انیشیٹو لیا, فنڈ ریزنگ ہوئی, بڑی محنت کرنی پڑی, جگہ خریدی, اس کے بعد عمارت کھڑی ہوئی, قالینیں لگیں, اور پھر نماز کی جگہ بنی. ابھی یہاں تو یہ نا کہ ڈی ایچ اے والے مسجد بنا دیتے ہیں, تو وہ اتنا فنکشنل ریلیشن شپ ہے, کسی کو پرواہ کوئی نہیں, وہ اونرشپ ہے ہی نہیں مسجد کی. موسٹ پیپل آر ناٹ اٹیچڈ ٹو دی مسجد ایٹ آل. فرقہ واریت الگ ہے, جنگ الگ ہے. سو لوگوں نے ایکچولی وہ جو دین کے وہ کمیونل پارٹس تھے نا, اس کو ایک تو انٹرنلائز کیا. پھر اس کے بعد ایک چیز ہوئی, میں آپ کو انگلینڈ کے بارے میں کہتا ہوں کہ آج سے 40-50 سال پہلے انگلینڈ میں تراویح پڑھانا مشکل ہو جاتا تھا. تو کمیونٹی, رمضان آیا اینڈ کمیونٹی کو ایک بات سمجھ آئی یار کہ ہمارے پاس تو کوئی حافظ ہی نہیں. پاکستان میں تو لوٹ مچی ہوئی ہے نا, 5-10 ہزار روپے پہ آپ کو دیکھ بھی حافظ مل جائے گا. اب آپ اس پہ ہنسیں یا روئیں, بٹ آپ کو مجھے قدر ہی نہیں ہے اس بات کی کہ آپ سارے اتنی استعداد رکھتے ہو کہ اگر آپ کہتے ہو نا میں نے کووڈ کی وجہ سے نہیں جانا یار مسجد, جو کہ آپ کی اختیار ہے, پہلے کی بات کرو, تو آپ ایک کال پہ نا کسی حافظ کو گھر بلا سکتے ہیں کہ مصلی سنائیں. آپ سوچو کمیونٹی, پورا شہر, ایک حافظ نہیں. تو دین دے سیٹ کہ اچھا پھر ہمیں اپنے بچوں کو حفظ کرانا جو مصلی سنائیں گے. پھر ان کو ریئلائز ہوا عالم نہیں, تو سیٹ کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین پڑھانا پڑے گا. اب وہی بچہ جو میڈیسن پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو شاید ہارورڈ جا رہا تھا, اسٹینفورڈ جا رہا تھا, کہ اسٹیٹ کالج جا رہا تھا, 6th فارم کالج جا رہا تھا, اس میں سے اس نے ریئلائز کیا یار مجھے 3 گھنٹے دین کے لیے بھی دینے پڑے. اینڈ جب وہ بچے دین پڑھ کر اٹھے ہیں, تو دین یو ہیو people like Sheikh Hamza Yusuf, maybe Ustad Maman Ali Khan, Umar Suleiman, Yasir Qazi. I can keep on naming people, آپ میں سے کچھ کو کچھ پسند ہو یا نہ ہو. So these are people that are well connected in society, ٹھیک ہے, have made an effort in terms of understanding deen, understand the problems of society, are settled in terms of socio-economic status, ٹھیک ہے, لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں, کمیونٹی سے ہوتے ہیں, وہ آئسولیشن میں ریز نہیں کیے گئے. پاکستان ایکچولی جو ہے نا, now is in a state, and this has been the case at least for the past 2 decades,
کہ we need people like this. تو وہ کون پیپل ہے آپ مجھے بتا دیں. وہی ہیں جو میرے سامنے بیٹھے. You people actually have to start doing it. That's it. You know, I'll be as blunt as this, that we've already said this on video as well. The sole reason we made Nasiha Institute, بیان تو میں اس سے بہت پہلے سے کر, that can happen without an institute, کوئی وہ نہیں ہے, was because of the fact we wanted to create a 4-year program جس میں ہم اتنا دین کا نالج کے ساتھ لوگوں کو equip کرتے ہیں, which is now we are registering for that, جس کو ہم AISL کہتے ہیں. یار آپ جیسے لوگ جو ہمت کر کے 4 سال لگاؤ اور اس 4 سال کے بعد ایسے ہو کہ تم لوگ ان نیریٹیوز کو کلیم کر سکتے, تم لوگ وہ گیپس کو برج کر سکتے. اب اس 4 سال لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہمارا, کوئی بظاہر. ہم تو پہلے دن کہتے ہیں ہماری ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں. اس 4 سال میں آپ کی زندگی کے 12 سے 14 گھنٹے ہر ہفتے ہم لے لیں گے, جو کہ کافی سارا ٹائم ہوتا ہے. If you have to come 4 times a week from 7:30 p.m. to 10:30 p.m. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and then we tell you to come on the Dhyan on Wednesday, so 5 days are booked. ایسے ہے نا, بیکاز صبح آپ نے یا نوکری کرنی ہے یا آپ نے یونیورسٹی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, تو شام ہی کا ٹائم ہے, تو آپ کی فیملی کو کمپرومائز کرنا ہے, پیرنٹس کو, بیوی کو, بچوں کو, آپ کو خود. بٹ سر کہیں دنیا میں قربانی دیتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے نا. آپ 2 گھنٹے جم کے لیے نکال سکتے ہیں اور باقاعدگی سے جم بھی 4 دن جانا پڑتا ہے. تو مجھے صرف یہ بتا دو, اگر اس سب حالات اور اتنی ساری حدیثیں سننے کے بعد جو میرے سامنے بیٹھے, ٹھیک ہے, اگر اللہ نے آپ سے آخرت کے دن صرف یہ سوال پوچھ لیا کہ تم نے 2 گھنٹے جم کو دیے تھے اور باقاعدگی سے دیے تھے, تم گھنٹہ 2 گھنٹے میرے دین کو نہیں دے سکتے, ہاؤ ول یو آنسر؟ مجھے تو آپ بہت ساری ایکسکیوزز سنا سکتے ہیں کہ نہیں بڑا مشکل ہے, ایسے ہے, یہ ہے, وہ ہے. And I'm not somebody that you don't have to be answerable to, but you have to be answerable to Allah subhanahu.